ہماری ڈیلے شیلیں نہیں ہوا کرتی، قانون کے مطابق چلتے، قانون کے مطابق اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر جگہ ریلیف ملے گا۔ یہ سارے بوگس کیسز ہیں، سارے کیسز انشاءاللہ تعالی ختم ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ قانونی محاذ پر پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد آج پشاور ہائی کورٹ نے بھی انہیں حفاظتی ضمانت دے دی اور 14 روز تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم سے ان کی بہنوں اور وکلا کی الگ الگ ملاقات ہوئی جس میں قانونی اور سیاسی معاملات پر بات چیت کی گئی۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما لطیف کھوسا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نومبر میں رہا ہو جائیں گے اور ان کی رہائی میں عدالتی، سیاسی اور بیرونی تینوں عوامل شامل ہوں گے۔ پی ٹی آئی کو ملنے والے عدالتی ریلیف اور مبینہ ڈیل کی خبروں نے ایک بار پھر ملک کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس حوالے سے حکومتی کیمپس میں بھی کافی تشویش پائی جا رہی ہے اور کے پی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے کردار کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹر پیغام میں رد عمل دیا اور یہ کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی اور ان کا پشاور جانا معمول کی کارروائی نہیں ہے۔ گنڈا پور کی دھمکیاں، جلسوں سے غائب ہونا، پھر نمودار ہونا اور اب بشرا بی بی کا پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ یہ دونوں عوامل کسی نورہ کشتی اور معافی تلافی کی خبریں دے رہے ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی کی مرضی بھی شامل ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی مبینہ ڈیل کے تاثر پر گنڈا پور کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں اور کہا کہ ان کا کردار مشکوک ہے اور بشرا بی بی کی رہائی میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، مگر پی ٹی آئی مسلسل ڈیل کی خبروں کی تردید کر رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کیسز بوگس ہیں، ریلیف تو ملنا ہی تھا۔ اسی سے متعلق آج کا پہلا اور بڑا ہوگا، میں پینل کا تعارف کروا دوں۔ پروگرام میں میرے ساتھ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں چونکہ یہ جو مبینہ ڈیل کی خبریں اور جس پہ خواجہ آصف نے بھی تحفظات کا اظہار کیا، فیصل کریم کنڈی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں علی امین گنڈا پور اور ان کے کردار کو جب جلسے تھے اور جلسوں میں جس طرح وہ غائب ہوئے، پھر ان کی کچھ گفتگو مشکوک، خود پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے بھی کہا گیا کہ مشکوک ہے ان کی حرکات و سکنات۔ آپ کے خیال میں یہ جو ریلیف ملنے کا تاثر ہے اور لطیف کھوسا کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بھی نومبر میں رہا ہو جائیں گے اور تینوں عوامل کی وہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اور حکومت کی تشویش بنتی ہے؟ اچھا دیکھیں دعا ایک تو یہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فیصل وابڈا صاحب نے بھی اسی طرح کی ڈیل کی بات کی تھی۔ پھر سندھ میں جو ہے سندھ اسمبلی میں ہمارے شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں وزیر اطلاع سینئر وزیر، انہوں نے اسی طرح کی بات کی۔ تو باتیں جو آ رہی ہیں وہ ساری گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ جو اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ کیا اس گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں کوئی خطرہ نہیں ہے اس گورنمنٹ کو، یعنی اس سے تابع دار پارلیمان، اس سے تابع دار وزیر اعظم اور اس سے تابع دار جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ ارباب اختیار کو نہیں مل سکتی، تو ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر کیوں ڈیل کی باتیں اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں؟ تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل پریشر تو بن رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں امریکہ سے جو ہے وہاں کے ایوان نمائندگان کے 60 سے زیادہ لوگ جو ہے ممبران وہ خط لکھ رہے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، اور آج جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کنفرم کیا کہ ہمارے پاس وہ لیٹر آیا اور ہم ڈیو کورس میں اس لیٹر کا جواب بھی دیں گے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ برطانوی پارلیمان کے 20 سے زیادہ جو ہے ممبران، انہوں نے خط لکھا اپنے سینئر وزیر کو اور عمران خان کا ایشو اٹھایا۔ اچھا اس سے پہلے دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ یہ بات اٹھائی عمران خان کے ہی جو ان کی قید ہے اس کے حوالے سے، اور یہ کہا کہ پاکستان میں جوڈیشل سسٹم کو ویپنائز کیا جا رہا ہے اور ایک جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، جو ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے، وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں جو یو کے ایم پی سے انہوں نے ایمنسٹی کے اس لیٹر کا حوالہ دیا۔ اس سے پہلے یو این کے جو انسانی حقوق کے سربراہ ہیں انہوں نے اس طرح کی بات کی، تو ایک پریشر تو انٹرنیشنلی بلڈ ہو رہا ہے نا۔
आप देखें, आप लेकिन नवीद साहब, मैं जितना भी कह लें, एक ज़िमनी सवाल आपसे, आप कह रहे हैं ना इंटरनेशनल प्रेशर, तो क्या इंटरनेशनल प्रेशर से पाकिस्तानी अदालतें दबाव में आ सकती हैं कि वो जो केसेस जो कि यहाँ पर बारहा कहा भी गया कि उनका कोई कानूनी उस तरह से वैल्यू नहीं है, ये एक इंतकामी कार्रवाई है, खुद पीटीआई इसको क्लेम करती रही, और हम भी यहाँ पर बैठ के एक बात तो करते हैं, अगर ऑनेस्टली ये बात की जाए कि ये सिस्टम है और इस सिस्टम में ऐसे है, बारियां लगती हैं, हवाओं का रुख बदलता है, तो क्या आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तानी अदालतें दबाव में आकर फिर ये सब करने जा रही हैं, कर रही हैं? दुआ देखें, पाकिस्तानी अदालतें दबाव की बात नहीं की। मैंने अभी जैसे आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र किया कि उन्होंने कहा पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम को जो है उसको वेपनाइज किया गया, पॉलिटिकल ओपोनेंट जो है उनको राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो एक बुनियादी हक है आपके पाकिस्तान के आइन में भी और बुनियादी इंसानी हकूक में भी। तो जो कुछ हुआ हमने देखा ना, इससे पहले जो इलेक्शन से पहले जिस तरह के ट्रायल, मैराथन ट्रायल किए गए और जिस तरह से जो है इमरान खान साहब को जो है वो सजाएं दी गई, उनको इलेक्शन सिस्टम से बाहर रखने के लिए ये सब कुछ किया गया। अच्छा, हम ये इंटरनेशनल प्रेशर की बात वो करता है ना, जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, सॉवरन मुल्क हैं, तो एक दुनिया में सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो होती है ना, वो आपकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के साथ बंधी हुई होती है। इस वक्त आप मुझे बताएं, आपकी सबसे ज़्यादा बरामदात जो हैं वो यूरोप में हैं, आपकी सबसे ज़्यादा बरामदात जो है वो अमेरिका में है, वहाँ से हो रही हैं। अमेरिका IMF को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो चीज़ें ये हैं कि ये आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। उस प्रेशर को मेरे ख्याल में अब क्योंकि जो लॉ है वो अपना कोर्स ले रहा है, चीजें आपके सामने आई हैं, प्री ट्रायल में इतना लंबा अरसा किसी को जेल के अंदर रखना हो तो वो आवाजें उठती हैं ना। तो ये नहीं है कि वो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जो है वो दबाव डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल दिया जाए, उनको अपने आप को डिफेंड करने दिया जाए। तो जैसे बुशरा बीबी को रिहा किया गया तो ये बातें चलनी शुरू हो गई कि जी ये डील करके, तो वो इंटायरली ये कोशिश ये की जा रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अब अगर रिहा हो रहे हैं कोई, अगर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी जमानतें हो रही हैं, बुशरा बीबी की जमानतें हो रही हैं, तो एक प्रेशर तो इंटरनेशनली आपके ऊपर है। तो आप उस प्रेशर के अंडर अगर इस तरह के काम कर रहे हैं और फिर ये एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जी ये पीटीआई डील करके, और ये देखें कि ये डील और डील की जो बातें हो रही हैं कहाँ से आ रही हैं और कौन कर रहा है। ठीक, तो ये तो मेरे ख्याल में सबके सामने है चीज। अब सही जी अयाज साहब, डील ढील ये लफ्ज़ बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं न्यूज़ की डिक्शनरी में और हर न्यूज़ बुलेटिन प्रोग्राम में ये बातें आम हैं कि ये डील से ये हो गया, अब फलां को डील मिली। जब नवाज शरीफ के हवाले से ये बातें होती थी तब वो भी डील की बातें थी, और अब दोबारा से फिर हम वही डील की बातें शुरू हो गई हैं। तो वाकई क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील से मुमकिन हुई? क्या वज़ीर आला केबी ने इसके हवाले से बहुत मेहनत की और उनकी वजह से फिर ये बातचीत हुई जो वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं? तो आपको लगता है कि हवाओं का रुख बदल रहा है? क्योंकि आप ये कमेंट कर चुके हैं कि बैकडोर जो राब्ते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। दुआ, कायद की बात की आपने, वो तो डील की उसके बाद सबूत मिल गए। ये अभी आसार हैं डील के, अभी इसके सबूत नहीं है हमारे पास। मतलब किसी एक का रिहा हो जाना वो तब ज़ाहिर है नहीं कहा जा सकता डील। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लग रही है, जितने पॉलिटिशियंस या दूसरे लोग बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंगली वो सब इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज समझे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वो डील की बातें भी वहीं से आ रही हैं। आपको याद होगा 12 सितंबर को जब तरमीम नहीं कर सकी थी गवर्नमेंट, तो मैंने आपसे कहा था कि आज शहबाज गवर्नमेंट का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये अपनी वो लेजिटिमेसी खो बैठे हैं। उसकी वजह ये कि आपने ज़ाहिर है इतनी तमतराक से, इतनी कोशिशों से आपने कहा कि जी बस आज डील हो जाएगी, अब हो जाएगी, तरमीम नहीं कल हो जाएगी, हर हाल में हो जाएगी। उसके बाद जब आप उठे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो आप तरमीम नहीं कर सके। बाद में पता चला कि अपने 3 अरकान को भी आपको नोटिस करना पड़ा कि वो गैर हाजिर थे। खैर वो हो गया, एक फेज़ गुजर गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपने तरमीम करने के लिए गए तो क्या हुआ? उसमें सबसे ज़्यादा बदनाम कौन हुआ?
اس ساری ترمیم میں ہر چیز آپ نے کس پر ڈالی کہ جی وہ اغوا کر لیا گیا تھا ارکان کو, یہی بات ہو رہی تھی نا, اور ان کو اب بیجا میں رکھا گیا. وہ کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے؟ آپ خود تو بری ذمہ ہو رہے تھے اس میں سے. اور پھر وہ جو ترمیم کی آپ نے, اس میں جن لوگوں پہ آپ وہ الزام لگنے دے رہے تھے ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس میں کچھ بھی نہیں. آپ نے وہ جو ترمیم کر لی, مطلب اس کے نتائج ابھی تک کیا ہیں؟ اس کے نتائج مجھے بتائیں نا. وہ جسٹس منیب بھی اس کے اندر ہیں ججز کمیٹی میں, وہ بھی موجود ہیں, منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس کے ساتھ. تو اس کا تو آپ کو فائدہ نہ ہوا. جس کے بعد پھر اب باتیں شروع ہو گئیں کہ 27ویں ترمیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اس کے بعد وہ پھر پروسیجر اینڈ جو وہ ایکٹ ہے اس میں پھر ترمیم کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی میں نے عرض کیا تھا جب لاسٹ ٹائم اس میں ترمیم ہوئی تھی, میں نے کہا تھا اس وقت یہ ضرورت ہے, جب یہ ضرورت نہیں رہے گی کوئی اور ضرورت پڑے گی تو کوئی اور ترمیم کر لیں گے. تو پریکٹیکلی یہ سب مذاق بن گیا ہوا ہے. یہ جتنے چیزیں ابھی تک ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور مسلسل, اور آگے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے, یہ مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں بوجھ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک حد تک اٹھایا جا سکتا ہے, اس کے بعد چیزیں یقیناً تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ مطلب آئسولیشن میں تو یہ ملک نہیں رہ سکتا کہ ہم صرف دنیا میں واحد ملک نہیں ہیں, یا کوئی آئرن کرٹن ہے اس کے ارد گرد, یا کوئی یہ ہے کہ جی ہم کوئی نارتھ کوریا ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے, دنیا جو مرضی کہتی رہے, ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے. انٹرنیشنل پریشر جب آتا ہے, ظاہر ہے ہم نے دنیا میں تجارت بھی کرنی ہے, دنیا میں تعلقات بھی رکھنے ہیں, اور اگر ہم بالکل ہی سننا بند کر دیں گے دنیا کی آوازیں. آپ کو کتنا عرصہ پہلے چائنیز نے یہ کہا تھا کہ اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں اس ملک میں, وہ پریشر نہیں تھا, وہ بھی تو پریشر تھا نا, لیکن وہ ہم پریشر برداشت کر گئے. اب حد ہوتی ہے ہر چیز کی. آپ جو مرضی کہیں جی کہ وہ پی ٹی آئی باہر وہ کر رہی ہے, لوگوں کو اکسا رہی ہے, پروپیگنڈا کر رہی ہے, وہ ارکان کانگریس آ رہے ہیں اور برطانیہ اور ان کی لابنگ کر رہے ہیں اور بڑا کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ آ رہا ہے, پریشر آ رہا ہے. صحیح. اور کیوں نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. اگر آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے, آپ نے تعلقات بھی رکھنے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ. اور آپ کو بتاؤں دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اب وہ امریکہ کی مائٹ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈیمینش ہو رہی ہے. اب دوسرے بلاکس اسپیشلی جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ طاقتور ہو رہے ہیں. اور یہ تو کہا گیا تھا نا ایشیا کی صدی ہے یہ, اور وہ چیزیں سامنے آ بھی رہی ہیں. ہم بدقسمتی سے بہت پیچھے رہ گئے اس ساری دوڑ میں, لیکن باقی ملک تو آگے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اکنامکلی جیسے جیسے سٹیبل ہو رہے ہیں تو پھر ان کی آواز زیادہ سنی جاتی ہے نا, اور وہ بلاک ادھر کا بنتا ہے ایشیا کا. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ بھی پاسبل ہے کہ واقعی ڈیل ہو رہی ہو, کیونکہ وہ خان صاحب تو بار بار کہتے رہے کہ میں نے بات ہی ان سے کرنی ہے, اور تو کسی سے بات ہی نہیں کرنی. تو یہاں سے تو کسی سے بات نہیں ہو رہی نا. وہ ایک ایفرٹ ہوئی تھی رانا ثناءاللہ صاحب کی صورت میں, وہ بھی اس کے بعد آگے نہیں بڑھ سکی. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ شاید پریشر اتنا آ گیا ہے کہ اب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, اور اگر کل کو کوئی ان کے لوگ ضمانتوں پہ یا باہر آ جاتے ہیں, یہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں, تو لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ پریشر میں کیا گیا ہے, لوگوں کو یہی لگے کہ جی وہ ڈیل کر کے اور وہ باہر آ گئے عمران خان صاحب یا ان کے باقی لوگ باہر آ گئے. اس لیے یہ دونوں پاسبلٹیز آج کی سٹیج تک موجود ہیں, کیونکہ میرے پاس کوئی ابھی ثبوت نہیں ہے اس طرح کا. ثبوت مل جائے گا, ظاہر ہے یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. صحیح ہے. جی عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیل کے نتیجے میں فیصل وافدہ کچھ عرصہ پہلے کہتے رہے, اب کیونکہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنا لیا ہے کچھ عرصے سے, جو ہماری پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھا یہ سیاسی انتقام ہے, جب چھوڑے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے, جی ان کو اب ان کی بات چیت ہو گئی ہے اور اسی لیے ان کو فیور دی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ واقعی ڈیل ہو رہی ہے یا یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے, انٹرنیشنل پریشر ہے جس کی وجہ سے اب بس اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا تو سوچا کہ چلیں جی اب فیور دینی قانونی طور پر دینا شروع کر دینی چاہیے؟ ساری باتیں درست ہیں. ایاز صاحب نے کہا آئرن کرٹن, اصل میں وہ تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن آئرن بالٹی تو ہم نے دیکھی ایک لیڈر کے چہرے پہ کہ وہ نکلتے ہوتے تھے سیاہ چادر وہ لوہے کی لے کے
برقع لگا کے کہ میں نظر نہ آؤں، کوئی ان کو بتایا گیا تھا، یہ تو ہم نے دیکھا تھا. اور نوید صاحب کہہ رہے تھے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، یہ وہی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے جو واشنگٹن میں جلسے میں کھڑے ہو کے عمران خان کہہ رہے تھے کہ نواز شریف تمہارا میں اے سی اترواؤں گا آ کے. وہ کہتا تھا تمہیں ڈلوا دیا شاید خاقان عباسی، بہت کہتے تھے تم جیل جانا ہے. یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اس وقت کا وزیر اعظم جلسوں میں کہتا تھا. یہ بالکل اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں سوئی پڑی تھی جب وہ کہتا تھا کہ بائیڈن نے میری حکومت نکالی، کیونکہ سوورن ہے ہم تو، ہمارا تو سیاسی اقتدار اعلیٰ ہے، ہمارا تو اقتصادی اقتدار اعلیٰ ہے، اور اس کا طرح نکال دیا اور اب ہم وہاں جا کے منتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ ڈالر خرچ کر رہے ہیں لاکھوں، اور وہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں چونکہ لیگلی خرچ کر سکتے ہیں. پھر ہم ایک خط لکھواتے ہیں. اس وقت ہمارا نہ اقتدار اعلیٰ کہیں جاتا ہے، نہ بائیڈن سے ہماری کوئی اپیل میں جاتی ہے کہ ہم تو کہہ رہے تھے بائیڈن نے بیڑا غرق کر دیا جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے. یہاں صادق اور امین نہیں رہے تھے، یہاں پہ تو وہ سارے فراڈی آرمی چیف موجود تھے، اور اس کے ذریعے میری حکومت کا تختہ نکال دیا. اب اس تختے کو بچانے کے لیے، تختے سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے ٹرائل اور فیئر ٹرائل نکال کے ٹرمیں نکال رہے ہیں. بھائی وہ خود ہی یہ کرتا رہا ہے، لہذا دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے. جب کبھی کسی سیاستدان نے، اگر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے یہ کیا تھا تو پھر فوجیوں نے اس کو کھڑا کیا تھا تیسری پارٹی کو کہ ہر صورت میں ہمیں اسے لے کے آنا ہے. جو جنرل پاشا اور جنرل ضیاء الاسلام اور یہ سارے یہاں پہ جو لے کے چلتے پھرتے رہے، اس کو گڑیا میں بٹھا کے پہنچاتے تھے. لاڈلے کو چاند دیا ہوا تھا وہ کھیلنے کے لیے کہ ہر چیز مارو، ایسی کی تیسی پاکستان کی پھیری. تو ابھی اقتدار اعلیٰ تھا تو وہ روک لیتے، وہاں سے امریکہ کا پریشر تھا کیوں دیا ہمیں IMF نہ دیتے. بھائی ہر ملک کا اپنا سودا ہے، سیدھا سستا ہے، انہیں پتہ ہے یہ بے راہ رو سیاستدان ہے، سب کو اپنے اپنے مفادات ہیں. یہاں پہ کسی کو پاکستان سے غرض نہیں ہے. ہم اور آپ لڑتے ہیں پاکستان کے لیے، یہ سیاستدان ہر ایک کی اپنی نیڈ ہے اور گریڈ ہے، اس کے لیے وہ کرتا ہے. اس کے لیے اب آپ نے خواجہ آصف اور اس کا نام تو لیا شرجیل میمن کا، لیکن جس کا نام لیا لیڈ میں اور فارورڈ بلاک میں جس کا نام آ رہا ہے اس کا نام لطیف کھوسا ہے. وہ کیوں کہہ رہا ہے نومبر میں، اور ان کی کتنے بیانات آئے ہیں وہ ہر مہینہ اٹھا کے دیکھ لیں. شیخ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نام لیا ان کا کہ یہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں، تو کون ڈیل لے رہا ہے؟ یہ فارورڈ بلاک میں جا رہے ہیں کیا لطیف کھوسا صاحب؟ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے کہ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے، بھائی یہ ہر پارٹی میں ہر بندہ روزانہ یہی بات کرتا ہے، اس کے پاس بیچنے کو چورن کیا ہے. بالکل ان کی بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے اوپر بارود ڈالا گیا، غلط کیا. میں ہر پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کو آپ نے ریسٹ کرنا تھا، اٹھا کے کسی دوسری جگہ چھوڑاتے کہ جی آپ چونکہ مجمع میں آ رہی ہیں اور ایک خلفشار پیدا کر رہی ہیں، بس اس حد تک بہت تھا. غلط بات تھی. ان کو اب ضمانتیں تو مل گئی، اس میں کون سی ڈیل ہو گئی؟ ہاں جو ان کی وائف ہیں 9 مہینے بعد مل گیا، بہت ہے، کافی ہو گیا. بھائی آپ سزا دلوا لیں یا پھر آپ ضمانتیں دیں جو رائٹ ہے. ابھی بھی ہائی کورٹ میں عمران خان کا کیس لگا ہوا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں وہ اگلے ہفتے پہ چلا گیا کہ نہ یہ پیش ہو رہے ہیں. اب کوئی 25 دفعہ تو یہ واپس جا چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم ابھی جرا نہیں کریں گے. تو دونوں طرف سے ایک ہی جیسا کام ہو رہا ہے کہ یا فائنل کرا لیں، سزائیں کرا لیں، نہیں کرا لیں. ہمارا لیگل سسٹم بھی اسی طرح ہے. لیگل جورسپروڈنس کسی وقت بلیک لا ڈکشنری سے نکلتی ہے کہ پاناما کا کیس تھا جس میں کچھ نہیں نکلا تو اقامہ میں سزا دے دی. اب یہاں پہ دوسرے کیس چل رہے ہیں. تو فیئر ٹرائل کس کو ملا ہے بھائی؟ اس کے اوپر ڈیفینیشن پہ بحث کرا لیں اس پروگرام میں کہ ایک آدمی کے لیے کہ فیئر ٹرائل رہ گیا. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جی دنیا میں صرف عمران خان کے لیے ہے. یہاں ہر آدمی، عام آدمی، جو اگلا ہمارا سوال ہے اس پہ میں بات کروں گا کہ کیسے اس کا رائٹ ہے فیئر، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. یہ عام آدمی کا ہے. ان سیاستدانوں کو، ان عدالتوں کو، ان ہمارے بڑے لوگوں کو کس طرح مل سکتا ہے فیئر ٹرائل جب یہ عام آدمی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جی فیصل صاحب، ویسے اب یہ بات تو صحیح ہے نا، اگر معافی تلافی ہو رہی ہے، اگر ڈیل بھی ہو رہی ہے، سمجھ لیتے ہیں جو لطیف کھوسا بھی کہہ رہے ہیں کہ تینوں جو ایلیمنٹس ہیں وہ شامل ہیں جس میں بیرونی ایلیمنٹ بھی شامل ہے، تو کیا ہے اگر سیاسی استحکام آ جائے گا، کیا پھر یہ سیاستدان نہیں چاہتے کہ یہ مل کر اس ملک کو چلائیں؟ سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت بہتر ہوگی، ملکی معاملات بہتر ہوں گے. مجھے تو عامر صاحب کی چیخوں سے لگ رہا ہے ڈیل ہو گئی ہے. لیکن دیکھیں اسلام آباد، ہمارے تو جذبات ہیں، ڈیل ہوتی رہے. جو سننے میں آ رہا ہے باخبر حلقوں کے، جو اسلام آباد کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ ایک محدود پیمانے کی ڈیل تو ہو گئی ہے جس کے تحت بشرا بی بی جو رہا ہوئی، جس کے تحت اب عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ حکومت جا رہی ہے یہ ابھی قبل از وقت ہوگا کہ حکومت برحال جو ہے وہ نہیں جا رہی ابھی. اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ڈیل ہو گئی تو وہ ڈیل جو ہے وہ اگلے مرحلے بھی جو ہے وہ طے کر سکتی ہے. ابتدائی مرحلے سے جو ہے کہ ہم کہہ سکتے مذاکرات کا، بات چیت کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا. وہ موجودہ حکومت کی نااہلی سے ہوا یا غیر ملکی دباؤ سے ہوا،
یہ تو ایک بلا بحث ہے نا، اس پہ جو آدمی جو چاہے رائے دے دے، معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے، یہ بہرحال ایک خبر ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں نا جو اب عمران خان کے کو دفاع کرنے کے لیے بول رہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کر سکتا، بھائی ڈیل نہیں کر سکتا، تو پہلے دن سے بولا میں صرف فوج سے بات کروں گا۔ کب بولا عمران خان نے کہ میں فوج سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ روز اول سے وہی بات کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں حکومت سے بات نہیں کروں گا، صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، یہ تو انہوں نے کہا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ڈیل کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، کوئی اس میں کوئی نہ پیروکار کسی سیاستدان کی چیز کو معیوب سمجھتے ہیں کہ اس کے لیڈر جو ہے وہ ڈیل کر کے آ رہا ہے۔ پیروکاروں کو بھی اقتدار چاہیے، لیڈر کو بھی اقتدار چاہیے، دونوں کو جو ہے اقتدار چاہیے، دونوں جو ہے اپوزیشن میں جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتے۔ پاکستان تو ویسے بھی جو ہے وہ ایک شفٹوں کا ملک ہے، کبھی کسی کی شفٹ چلتی ہے، کبھی کسی کی شفٹ چلتی ہے، یا تو شفٹیں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے شفٹ چینج ہونے کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ تو فیصل صاحب شفٹ مینیجر کی مرضی سے چینج ہوتی ہے نا، تو پھر وہ ڈیل ہوتی ہے تو ہی بات آگے بڑھتی ہے۔ حالات بھی جو ہے نا مینیجر کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے میں مجبور کر دیتے ہیں نا، حالات بھی مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی وقت سے پہلے بھی شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے نا۔ تو جو نوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ فرما بردار حکمران جو ہے وہ نہیں مل سکتے، ہر حکمران ان کے لیے فرما برداری ثابت ہوا ہے۔ عمران خان بھی ان کے لیے فرما برداری تھے، کوئی وہ ان کے لیے وہ ان کے ناخلف اولاد میں شمار نہیں ہوتے تھے، وہ بھی اتنے ہی جو ہیں وہ یہ زیادہ ہوں گے، کم و زیادہ پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اس حکومت کا مسئلہ آیا یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ غلط فیصلے کر سکی، یہ حکومت کے لیے یہ جو ان کو یہاں تک پہنچانے والے تھے ان کے لیے لائبلٹی بن گئے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تھا، یہ اس بیانیے کو انہوں نے ٹو نہیں کیا، اس بیانیے کے لیے جو ہے نا یہ سارا نہیں بنے، الٹا جو ہے ایک ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کو جو ہے نا وہ پالنا پڑ رہا تھا۔ بھائی آپ کو یہاں تک پہنچایا تھا تو آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا بننا تھا، اسٹیبلشمنٹ آپ ہی کو لے کے کب تک وہ لے کے چلتی ہے؟ ابھی بہرحال چل رہی ہے، کچھ دن شاید کچھ عرصے اور بھی چلے گی، ایسا نہیں ہے کہ فوراً سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بہت سارے پہلو ہیں۔ جو تحریک انصاف کا اقتدار تھا اس کے جو فالوور تھے، اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی بیانیہ تھا، صحیح غلط چھوڑ دیں، لیکن وہ اس بیانیے کو اون کرتے تھے، اس بیانیے کے لیے جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے، یا اسٹیبلشمنٹ کو اپنا بیانیہ جو ہے چلانے کے لیے خود اپنے لوگ جو ہیں وہ پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ وہ جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح کے جو لوگ آتے ہیں۔ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو اس طرح نہیں لے کے چل پا رہی جس طرح جو تحریک انصاف اپنی حکومت میں جو ہے وہ لے کے چلی تھی۔ تو یہ بہرحال اگر ڈیل ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، شفٹ تبدیل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ پاکستان تو ایسی شفٹوں کا ملک ہے جو ہے وہ ڈیل ہونا کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کا جو نظریہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کے بعد وہ تبدیل ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ڈیل ہوتی ہے اور عمران خان اپنا جو بیانیہ ہے، دیکھیں لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، لوگ عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ اگر عمران خان وہ بیانیہ چھوڑتے تو کیا پھر یہ پبلک وہ خاص طور پہ اس ملک کا نوجوان طبقہ اسی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ نون لیگ نے جب وہ بیانیہ چھوڑا تھا تو اس کو بہت خطرناک نوعیت کی جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس کو ایک سیاسی کیا کہنا چاہیے کہ ایک خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ الیکشن میں دیکھ لیں کیا اس کا جو ہے وہ حشر ہوا ہے، جس پارٹی کو امیدوار نہیں مل رہے تھے وہ پارٹی مقبولیت کی کس نہج پہ پہنچ گئی، اور جو مقبولیت پہ اوپر تھی وہ پارٹی جو ہے بالکل ہی اس کا جو ہے دڑن تختہ ہو گیا۔ آنے والے دن جو ہے وہ بڑے مزیدار ہوں گے۔ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ اچھا وقت آ رہا ہے۔ اچھا وقت آ رہا ہے۔ نون لیگ کے لیے کتنا برا وقت ہے، کب تک آئے گا دیکھتے ہیں۔ الیاس صاحب یہ تو ہوتا ہے نا، پھر ایک کسی جماعت کے لیے اچھا وقت ہے تو دوسری جماعت کے لیے برا وقت ہوتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی موجود ہے۔ الیاس صاحب دیکھیں جی بالکل جی، سب تمام سیاسی جماعتوں کو، اور یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ بھی اس میں دیکھ لیں کہ ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات چیت تھی کیونکہ جو شرائط ہیں وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے کہ جو لے کے آنی ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں، اس میں یہ ضروری کیونکہ اس میں جو ہے سارے پولیٹیکل جتنی بڑی فیگرز ہیں وہ اس میں نہیں چاہنا چاہتی اس مسئلے میں۔ تو ظاہر ہے اس طرح معاملات جو ہیں آپس میں کچھ لو دو اس طرح کی کوئی نہ کچھ مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ تو ان کے اپن پیشن گوئی ہیں کہ نون لیگ کی کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، اس میں بات چیت ہو رہی ہے، اس میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک دن کہا کہ ڈیل ہم لوگ نہیں کرتے یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں جو ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں ظاہر ہے ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کھلاڑی تو یہ خود ہیں سارے پولیٹیکل ساری وکٹ کے، تو ان کو سارا سمجھ لگ رہی ہوتی ہے کہ جی معاملات کہاں سے ڈیل ہو رہی ہے، کہاں سے ہمارے ہاتھ سے ڈیل چھوٹ رہی ہے۔ تو یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے
اس میں دیکھ لیں اب جو بھی سارے باہر گئے ہیں بڑے بڑے لیڈر اب جا رہے ہیں باہر، تو باہر جا کے جب جاتے ہیں تو باہر جا کے کوئی میٹنگز وغیرہ اس کے پلان ہوتے ہیں کہ اس میں جا کے آپس میں بیٹھ کے کچھ اس طرح بات، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتے، تو اس طرح یہ جو لیکن اس میں جو ابھی جو صورتحال ہے اس میں اتنی میچور قسم کی بات نہیں لگ رہی کہ ڈیل، یہ تو ایک پولیٹیکل سسٹم کا ایک حصہ تھا، یہ جو اس میں لیگل جو معاملات تھے جو کیسز تھے وہ اس میں اس طرح نہیں آتے تھے، اگر وہ ڈیل ہوتی تو اس طرح ابھی تک کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوتی، لیکن ابھی یہ ہے ابھی اس میں میچور نہیں ہے، ابھی تو یعنی کہ بات چیت جو تھے نا بیک ڈور ڈپلومیسی وغیرہ اس میں جو چیزیں چل رہی تھیں جو معاملات چل رہے تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ جی یہ ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے، جب چیزیں نکل رہی ہیں تو یہ کافی دیر سے ان کو پتہ بھی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی، اس میں آپس میں ان میں باہمی مشاورت بھی وغیرہ بھی بات چیت بھی چل رہی ہے کہ جی اگر ہم نہ شرائط پوری کر سکے نہ معاملات طے کر سکے تو پھر ان کو اپنی گورنمنٹ کا ہمیشہ دیکھیں معاملات کہ ان کو اپنا میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی اور سائیڈ پر رہنا اور معاملات آگے کرنا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ابھی تک اپنے جو معاملات ہیں اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، ٹھیک تو یہ جو صورتحال ہے کیونکہ ان میں سے جو آپ دیکھ لیں جو رائیونڈ میں ملاقات لاسٹ ہوئی ہے اس میں یہ 3 جو دور ہوئے تھے اس میں سارے یہ آپس میں بٹے ہوئے تھے، تو جب معاملہ طے ہی نہیں پا رہے تو اس طرح جو ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ جی معاملات اگر ہمارے طے نہ پا سکے تو پھر ہمارے ہاتھ سے یہ ڈیل چھوٹ رہی ہے، تو ان کے گورنمنٹ کا اپنے بارے میں سوچنے کے لیے یہ آپس میں اس طرح معاملات ان سب کو بیٹھنا پڑے گا تاکہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیل نہیں ہے یہ کچھ اور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خود بھی سارے ڈیل کر کے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملات کس طرح ہوتے ہیں، تو یہ بہتر طریقے سے سارے سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ساری چیزیں۔ چلیں جی بریک سے واپس آئیں گے، دوسرا سوال 26ویں ترمیم کے بعد ایک بار پھر حکومت پارلیمانی محاذ پر متحرک ہے، ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ حکومت کا سارا زور اعلیٰ عدلیہ پر ہی کیوں ہے، رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ناظرین 26ویں ترمیم کے بعد حکومت ایک بار پھر پارلیمانی محاذ پر متحرک دکھائی دے رہی ہے، عدالتی اصلاحات پر بھرپور فوکس ہو رہا ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں جمعہ تک توسیع بھی ہو گئی ہے اور اس حوالے سے بل جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے سے ان پر غیر ضروری دباؤ کم ہوگا، ججز کی تعداد میں اضافے سے عالمی معیار سے ہم آہنگ فیصلے سامنے آئیں گے۔ ناظرین پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم پر مشاورت جاری ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم لائے جانے کا امکان ہے۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال نویس بگین آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ یہ ابھی جو لگ رہا ہے ججز کی تعداد بڑھانے کی جو ایک انہوں نے ریزن بھی بتائی حکومت کی طرف سے کہ غیر ضروری دباؤ میں کمی ہوگی، آپ کے خیال میں حکومت کا سارا زور عدالتی اصلاحات پر ہی کیوں ہے اور اتنی جلدی میں عدالتی اصلاحات کیوں ہو رہی ہیں؟ تو آپ دیکھیں صرف عدالتی اصلاحات نہیں، میرے خیال میں اگر اس گورنمنٹ کو دیکھا جائے اور اس گورنمنٹ میں جو پارٹیاں شامل ہیں اور جو پچھلی جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہی لوگ شامل تھے، تو انہوں نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے پچھلے 16 ماہ میں یا ابھی تک جو بھی قانون سازی انہوں نے کی ہے، زیادہ تر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اس کے لیے وہ قانون سازی کی ہے یا پھر ان کے کہنے پہ کی ہے جو ان کو جو ہے دوسری مرتبہ اقتدار میں لے کے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ لایا گیا کہ جی یہ 3 ججز کی کمیٹی ہوگی اور یہ 3 ججز کی کمیٹی جو ہے یہ بینچز بنائے گی، لیکن پھر دیکھا گیا کہ جی جسٹس منیب اور جسٹس جو ہے منصور علی شاہ جو ہے وہ ایک دوسری لائن لے رہے ہیں، وہ اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے لائن پہ نہیں جا رہے، تو پھر جو ہے ایک صدارتی آرڈیننس لا کے جو ہے وہ جسٹس منیب کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ تو یہ تو ظاہر ہے سب کے سامنے ہے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں۔ یہ جو 26ویں ترمیم بھی لے کے آئے سب کو پتہ ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی یہ اپنے یہ جو 5 سال ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے آئین کی بنیاد کے ساتھ، آئین کی بیسک سٹرکچر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو چھیڑا ہے انہوں نے۔ تو یہ کسی کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ جی اگر ایسا نہیں تھا تو پہلی دفعہ یہ جب 26ویں ترمیم لے کے آ رہے تھے
आखिर तक क्या ऐसी चीज उसमें थी कि उसको इतनी सिक्रेसी में रखा गया कि जी पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया, लेकिन जो है वो उसका मुसवदा जो है वो नहीं दिखाया जा रहा। मौलाना फजल रहमान के साथ जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुसवदा नहीं दिखाया जा रहा। तो वो बताया जा रहा है, ये बातें चल रही हैं कि जी वो मुसवदा तो कहीं और बन रहा था, इनको खुद नहीं था पता। और ये जो मैंने कहा कि जी इतनी ताबेदार पार्लियामान, इतनी ताबेदार हुकूमत, इतने ताबेदार वजीर आजम जी अगर मौजूद हैं तो फिर जो है वो इस सिस्टम को छेड़ने की जरूरत नहीं है। और अब भी जो भी हो रहा है, मेरे ख्याल में नए चीफ जस्टिस ने आने के बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसमें जैसे ही जस्टिस मुनीब को वापस लेके आए हैं, तो शायद जो है वो गवर्नमेंट में थोड़ी सी उस हवाले से भी खुलबुली जो है वो मची है। इसी वजह से जो है वो अब मजीद जो है वो तरामीम की बात की जा रही है। जी आमिर साहब, बात सिंपल सी है जी, अदालती इस्लाहात ही इसीलिए होती हैं कि अवामी मफाद वाबस्ता है। 37D पढ़ लें, अरकान पार्लियामेंट का हल्फ पढ़ लें कि उन्हें मुकन्ना और इंतज़ामिया को आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना है। ये जो चैम्बरों की सियासत अदालतों में घुसी हुई है कि किस तरीके से हमें काम करना है और किसको इंसाफ देना है और किसको नहीं देना है, एक पार्टी को यकसुई से इंसाफ देना है, तो फिर ठीक है, फिर इलाज पार्लियामेंट के पास है ना, कोई मावराए आइन तो नहीं ना इलाज हो रहा। इलाज उसमें ही हो रहा है कि आप 1997 में 13 से 17 सीटें की गई थी, अब कौमी असम्बली अब सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की 23, अगर 23 हो जाती हैं तो अच्छी बात है। अगर एक आइनी बेंच बनेगा तो बाकी काम के लिए अवेलेबल होंगे आपके पास जजेस के आप, और फिर इस्लाहात की तरफ पूरे मुल्क की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि जब यहीं नहीं देखते तो नीचे कौन देखेगा। हाई कोर्ट्स में असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, वो अब फिल की जाएंगी। आज अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आ रहा है कि जो इस आइनी तरामीम के हक में थे शायद वही जीत गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में बड़ी गेम थी सारी की सारी, वो उल्ट गई उनकी। अब बात यह है कि ये पार्लियामेंट का राइट है, ये किसी और का नहीं है आरे गारे नथु खैरे का कि वो उठ के आए। यहाँ पे तो उन्हीं की चीजें ला ला के होती रही है ना। पहले मार्शल लॉ में यहाँ पे जजेस बैठ के उन्होंने कहा जी मैंने तो रहना, उन्होंने कहा जी 3 साल रहे और आप आइन भी बदल दें, ये आपका इख्तियार है। ये हमारी अदलिया का किरदार था ना, ये किसी और का तो नहीं था, जिसके लिए आज बड़े ताने तोड़े जा रहे हैं कि जनाब पता नहीं आज़ाद अदलिया के ऊपर क्या कहर टूट पड़ेगा। भाई ये वही लोग हैं, इन्होंने पिंडी में और मुल्तान में जब ज़ियाउल हक ने कहा ना कि आप हलफ लेंगे 24 घंटे में, तो इन्होंने ब्रिगेडियर और मेजर जनरलों से जाके हलफ लिए। इन जजों ने हाई कोर्ट्स में, बेंच बारों में, इन्होंने छोड़ा नहीं कुछ भी। अदलिया का आवेगा आवा बिगड़ा हुआ अगर ठीक होने जा रही है, और याया अफरीदी चीफ जस्टिस हैं वो अपना काम करें, हुकूमत अपना काम करे, लोगों को इंसाफ फराहम करे, तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए कि क्यों नीचे से टॉप पे हैं, इसका इलाज होना चाहिए। और हर जगह पे सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस्लाहात का अमल बहुत जरूरी है। जो शुरू हो चुका है उसके ऊपर मीडिया की बहस बहुत जरूरी है कि हाँ जी आए, अपना अपना नुक्ते नजर लाएं, और फिर पार्लियामेंट है जो करेगी, तब्दीलियां करने जा रही है। सही जी अयाज साहब। हमारी अदलिया की तारीख बड़ी शानदार अदवा। एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दिया, 2 को घर भेज दिया, फिर उसी अदलिया ने 58(2)B के तहत घर गए हुए मेरे कायद की हुकूमत को बहाल भी किया। वो भी वाहिद इस मुल्क में हुआ, उससे पहले और बाद में नहीं हो सका ये। उसके बाद फिर मतलब वो इमरानडू जजेस कुछ वो कहा गया उनको, क्योंकि वो गवर्नमेंट की लाइन टो नहीं करते, वो अपने फैसले जिनको दूसरी तरफ से कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं। और काजी साहब 100% गवर्नमेंट के साथ मिलकर खेल रहे थे, और वो सबसे बड़े हीरो हैं, वो अपराइट है। मतलब ये दोनों तरफ के, वो उधर के अपने जजेस को जो फैसले दे रहे होते हैं, जो उनको लगता है कि इंडिपेंडेंट है और उनके हक में होते हैं, उनको सैल्यूट कर रहे होते हैं कि जी इनसे बहादुर जज कोई नहीं है। दूसरी तरफ काजी साहब का बुत इतना बड़ा, वो एक पार्टी बनाती है कि जी वाह वाह काजी से बड़ा कोई मतलब ईमानदार और नेक और शानदार इंसान ही नहीं है। हमारी अदलिया है ही ऐसी। अब क्या ये चेंबर से आप निकल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? ये जब गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, सियासतदान अपनी मर्जी के जज भर्ती करना शुरू कर देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? देखें, जब तक शख्सियात का फर्क नहीं पड़ेगा, जिन लोगों को आप चूज कर रहे हैं वो प्योरली ऐसे लोग नहीं होंगे जो वाकई इंसाफ के सिवा कुछ नहीं कर रहे होंगे इस मुल्क में, जो आइन और कानून पे हकीकतन अमल कर रहे होंगे। ये सब फ्रॉड है कि जी वो आइन के तहत फैसला दे दिया। हर जज आइन के तहत ही फैसला देता है, लेकिन फैसला वो अपनी मर्जी से देता है, उसको जो ठीक लग रहा होता है उसके मुताबिक देता है। आप एक जज को इतना डिग्रेड कर रहे होते हैं, दूसरे को उठा रहे होते हैं, दूसरी पार्टी उसको उठा रही होती है अपने जज को। बट इस तरह से हमारा मुआशरा
ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ میرا خیال ہے مزید اس میں بربادی اور تباہی کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. وہ یہ ججز بھی بڑھائے جا رہے ہیں تو اس لیے بڑھائے جا رہے ہیں, گورنمنٹ آخری کوششیں کر رہی ہے نا کہ چلیں اور نہیں, یہاں سے ہمیں کوئی وہ سہارا مل جائے سپریم کورٹ سے, اور ہم آرام سے بیٹھ کے اپنی مرضی کی کچھ اور ترامیم کر کے اس کے بعد 5 سال پورے کر لیں. لیکن معذرت کے ساتھ ان حرکتوں سے 5 سال پورے نہیں ہوں گے. چلیں بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. یہی سوال فیصل صاحب الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, آپ کے خیال میں سارا زور عدالتی اصلاحات پر ہی کیوں, اور اتنی جلدی کیوں, اور کیا یہ واقعی ضروری ہے جو گورنمنٹ یہ بات کر رہی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے سے غیر ضروری دباؤ میں کمی ہوگی؟ ظاہر ہے جو بہت سارے عام آدمی کے کیسز پینڈنگ ہیں ان کی بھی سنوائی ہوگی. دیکھیے اگر سارا زور عدالتی اصلاحات پہ ہوتا نا تو بہت اچھی بات تھی. ان کا سارا زور تھا منصور علی شاہ کے اوپر. اب سارا زور منصور علی شاہ پہ کیوں؟ اب مصیبت یہ ہے کہ کل جو انہوں نے ترمیم کر لی, پھر اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے کر آ گئے. اب کل جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے ان کا فل کورٹ کا, اس میں 4 جگہ منصور علی شاہ کا ذکر ہے. کہہ رہے ہیں, اور اس پریس ریلیز کا جو لب لباب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے منصور علی شاہ کیس مینجمنٹ پلان پہ عمل درآمد کرے گی. اب بتائیں کیا کریں؟ اتنی محنت کر کے انہوں نے ترمیم کی اور نئے چیف جسٹس کو لے کر آیا فل کورٹ نے, یہ پریس ریلیز جاری کر دی. کتنی زیادتی کی حکومت کے ساتھ, ترمیم لانے والوں کے ساتھ. اب کریں تو کیا کریں؟ 27ویں نہیں لے کر آئے, اب کیا کریں؟ اب انہوں نے بولا ججز کا اضافہ کرو, کسی طرح اس سسٹم کو جو ہے کہ کس طرح روکیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کو کنٹرول کرنا ہے, سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اب یہ اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کر رہے ہیں, یہاں ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں. یہ نہ ہو کہ ساری پلاننگ جو ان کے مستقبل میں ان کے لیے مشکلات کا سبب, ساری پلاننگ یہ کر کے جائیں, استفادہ دوسرا آدمی جو ہے اس کو واس کر لے. تو یہ نہ ہو کہ بڑے حکومت کے لیے جو ہے وہ نئے مسائل پیدا ہو جائیں. تو اتنی انتہا پہ نہیں جانا چاہیے, ایسی پالیسیاں نہیں بنانی چاہیے. آپ اس عدالتوں کے نظام کو بہتر کرنے کی پالیسیاں بنائیں, لیکن حکومت کے رویے سے نہیں لگ رہا کہ وہ عدالتوں کو بہتر کرنا چاہتی ہے. وہ عدالتوں سے ڈری ہوئی خوفزدہ نظر آتی ہے, اور بے مقصد جو ہے وہ ڈری ہوئی جو ہے وہ خوفزدہ. اتنا بھی ڈرنے کی اور خوفزدہ ہونے کی جو ہے وہ ضرورت کیا ہے؟ آپ کو تھوڑا بہت تو اعتماد ہونا چاہیے, لیکن آپ جو عدالتوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی قیمت کون, یہ قوم وام تو چلے ملک ادا کرے گا ہی کرے گا, لیکن یہ نہ ہو کہ یہ حکومت بھی اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دے آج کی پالیسیوں کی, آج کی ترامیم کی. اب یہ 27ویں ترمیم, یہ 26ویں ترمیم سے نتائج حاصل نہیں ہو سکے تو اب یہ کہہ رہے ہیں جو ہے ہم 27ویں ترمیم کریں گے. چلیں 27ویں کر لیں, 27ویں سے حاصل نہ ہو تو پھر 28ویں کر لیجئے گا. اسی طرح سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. جی لاہور ہائی کورٹس میں 47 اسامیاں خالی ہیں ججوں کی, صرف لاہور ہائی کورٹ میں 24 جج چاہیے, اور لیکن وہ 23 ملک ٹھیک کر دیں گے. جی الیاس صاحب, دیکھیں گورنمنٹ جو اصلاحات کرنا چاہ رہی ہے, جو اصلاحات کا جس چیز کو نام دیا وہ اپنا دیکھنا چاہتی ہے کہ اپنے سیکیور کس طرح کرے. کیونکہ ماضی میں ان کے ساتھ جس طرح ہوا, جس طرح ان کو سب سے ٹف ٹائم ملتا رہا عدلیہ کی جانب سے, ابھی ریسنٹلی بھی ملتا رہا, تو ان تمام چیزوں سے ان کی پنجاب میں بھی اسی وجہ سے گورنمنٹ بھی گئی, اوپر سپریم کورٹ میں بھی, تو جو ساری صورتحال ہے اس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سیکیور کریں خود کو. اب یہ ان کی ایک جماعت کی نہیں, تمام اتحادی جماعتوں کا اس چیز پر زور تھا. تو اسی لیے جو ہے کہ انہوں نے سارا رولز اینڈ ریگولیشن چینج کر کے منصور علی شاہ صاحب کو ہٹا کے چیف جسٹس صاحب جو بھی لے کے آنا چاہتے تھے اپنے لے کے آئے ہیں, جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب جو چیزیں, جو اصلاحات, جو اصل چیزیں جو عوام کو ریلیف جس میں ملتا ہے کہ وہ تمام کہ ان کے کیسز جلدی سنے جائیں, ان کے فیصلے اچھے ہوں, میرٹ پر ہوں, یہ تمام چیزیں جو اس طرح کی. لیکن ابھی گورنمنٹ کے جو ہے وہ پورے وہ جو تقاضے ہیں, گورنمنٹ اس سے مطمئن نہیں ہو رہی کہ جی ہمارے جو جس طرح اصلاحات لے کے آنا چاہتے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے تھے پوری آئینی پیکج لے کے آتے, اس وقت یہ ٹھہر جاتے. جلدی میں عجلت میں ان سے اتنے کام خراب ہو گئے ہیں کہ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس دن ذرائع بتا رہے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑی خامیاں بیچ میں رہ گئی ہیں جو 26ویں ترمیم ہوئی, تو اس خامیوں کو کس طرح یہ کریں گے؟ ابھی اس کے لیے ایک کے بعد ایک لے کے آتے رہیں گے. تو یہ معاملات تو ان سے جی ان کو بیٹھ کے مشاورت کرنی چاہیے. نہ صرف اتحادی مشاورت کریں بلکہ
اپوزیشن کو بھی اس میں ملا لیں تو تاکہ بیٹھ کے ایک جو ہے جو بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر انداز میں کریں جس سے عوام کو فائدہ ہو. یہ اپنے مفاد کے لیے نہ کریں اس طرح. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے مفادات کے لیے اصلاحات نہیں عدالتی لانی چاہیے بلکہ وہ اصلاحات کرنی چاہیے, ریفارمز لانی چاہیے جس سے عام آدمی کا بھی فائدہ ہو. بہرحال بنیادی سوال حکومت کو عدالتی اصلاحات پر جلدی کیوں ہے, رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.